بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ پچھلے ہفتے جو درس ہوا تھا اس میں صرف لفظ نبی پہ گفتگو ہوئی تھی۔ نبی یہ عربی میں فاعل کے وزن پہ نباً سے بنا ہے، اور نباً کا معنی خبر دینا، تو نبی اس کا معنی ہے خبر دینے والا۔ تو نبی کا لفظی معنی ہی ہے خبر دینے والا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خبریں لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے اور انہوں نے حسب حال آگے اس کو تقسیم بھی فرمایا، جس کی جتنی صلاحیت تھی، جتنا ظرف تھا، اس کے مطابق آگے اس نے اخذ کر لیا، اس کو لے لیا۔ تو نبی اگر اس ایک لفظ کو دیکھا جائے تو آج کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بہت بڑا جو اختلافی مسئلہ چل رہا ہے وہ اسی سے حل ہو جاتا ہے کہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں ملتی ہیں، کہ نبی کا لفظی معنی ہی غیب کی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، النبی اے المخبر عن الغیب، یہ لغت والوں نے لکھا ہے کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں ملتی ہیں اور وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے قرآن پاک میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور موقع بے موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا، کہ جیسے جیسے موقع تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم غیبیہ کا اظہار ہوا۔ مثلا ایک حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور حبشہ کے اندر شاہ حبشہ نجاشی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ شاہ حبشہ جو اس وقت تھے، نجاشی اس کا لقب ہوتا تھا، جس طرح روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، آج جس طرح صدر، وزیر اعظم یہ الفاظ ہیں، تو جو بھی اس عہدے پہ فائز ہوتا تھا اس کو اس لفظ سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح دیکھیے فرعون یہ اس کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ یوں ہی کہہ لیجیے جیسے صدر، اس زمانے میں جو بھی مصر کا حاکم ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا واقعہ، تو اب نام ہی اس کا فرعون پڑ گیا، حالانکہ اس کا نام نہیں ہے، یہ تو اس کا عہدہ ہے کہ یہ اس وقت مصر کا حاکم تھا، تو مصر کا جو بھی حاکم ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا، حاکم حکمران ہوتا تھا، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو حبشہ کا حکمران تھا جس کا نام اصحمہ، یہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ بہت نیک آدمی تھے، پہلے عیسائی مذہب رکھتے تھے، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تو انہوں نے مسلمانوں سے بات چیت کی، اور حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، حضور کے چچا کے بیٹے تھے، جو ان مہاجرین میں شامل تھے اور ان کے امیر تھے، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے
اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے حبشہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے جانے کے لیے کئی دن بلکہ ہفتے درکار ہوتے تھے کہ سفر طے کر کے سمندر تک جایا جائے، اور سمندر پھر کشتی کے ذریعے عبور کر کے حبشہ جو ہے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یہ بر اعظم افریقہ کے اندر واقع ہے۔ عرب سے حبشہ جانے کے لیے ہفتے درکار ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں خبر کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ ایک آدمی ایک گاؤں سے چل کر دوسرے گاؤں جائے، جا کے خبر دے کہ اس گاؤں میں یہ واقعہ ہو گیا، ایک شہر سے چل کے دوسرے شہر میں جائے اور جا کے خبر دے کہ اس شہر میں یہ ہو گیا ہے، ایک ملک سے چل کے دوسرے ملک جائے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کسی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ جائے، تو اونٹ پہ جانے والا اگر 10 دن میں وہ سفر طے کرتا ہے تو تیز رفتار گھوڑے والا ہو سکتا ہے 3-4 دن میں اس کو طے کر لے، اتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن خبر کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے جائے اور جا کر دوسری جگہ جا کر بتائے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اسی دن خبر دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نعن نجاشیہ فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن ان کا انتقال ہوا حبشہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے ان کی موت کی خبر دے دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ واقعہ تو ہوا ہے حبشہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اسی دن اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ حضور صحابہ اکرام کو لے کے باہر چلے گئے اور باہر جا کے صفیں بنائیں، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ یہ ان کے اعزاز کے لیے تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کا اکرام کیا۔ مسلمان بے سہارا بے بس وہاں پہ گئے تھے، اور کافروں نے جا کے کہا کہ ان کو نکال دو، لیکن انہوں نے وہاں سے نہیں نکالا، مسلمانوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں رکھا، احترام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے درمیان میں، غائبانہ نماز جنازہ والا۔ کہ غائبانہ کوئی آدمی کہیں فوت ہوتا ہے اور کہیں اور پہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے حبشی شاہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی، حالانکہ وہ حبشہ میں فوت ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ایک خصوصیت تھی، ایک خصوصی یعنی حکم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز و اکرام کے لیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کی نماز جنازہ ادا کی، ورنہ اور بہت سے صحابہ اکرام جنگوں میں شہید ہوئے، کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، یہ جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ خصوصیت تھی، خصوصی جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو عموم نہیں کیا جاتا، ورنہ اگر یہ درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نماز جنازہ ادا کرتے، تو صرف ان کی خصوصیت کے ساتھ ادا کی، باقیوں کی ادا نہ کی۔ اس لیے یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کہیں اور کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کی جائے، کہیں بھی انسان موجود ہو، لیکن نماز جنازہ کے لیے شرط یہ ہے کہ میت سامنے موجود ہو، تب جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اور
عرفاء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی کی میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی تھی، تو حضور کے سامنے گویا کہ وہ موجود تھی، اس لیے وہ غائبانہ نماز جنازہ رہ ہی نہیں جاتا، بلکہ وہ وہ سامنے میت موجود تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ یہاں ایک اور چیز قابل غور ہے، یا ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ قرآن پاک میں اور جگہ پہ دیکھیے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تو لفظ یا کے ساتھ پکارنے پہ بھی بہت اعتراض ہوتا ہے، یا رسول اللہ کہنے پہ بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو لفظ یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اور ہم اگر یا رسول اللہ کہیں تو اس پہ اعتراض۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے، تو پھر ہمارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین کہنے پہ کیا اعتراض لایا جا سکتا ہے؟ یہاں دیکھیے قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یا کے ساتھ پکارا ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اصل میں ہے یا ایھا النبی، کیونکہ ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، تو یا ایھا النبی اصل میں یا وہاں پہ محذوف ہے، اور اصل میں ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ اب نماز میں تو سب پڑھتے ہیں، نماز میں درست ہو جائے اور نماز کے بعد ناجائز ہو جائے، یہ نہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روح سے درست ہے۔ ایک اور چیز، پہلے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، یا نوح، یا موسیٰ، یا ابراہیم، تو ان کے ذاتی ناموں کے ساتھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ یا محمد اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ یا محمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے کر اس طرح، یہ ادب کے اس لیول پہ نہیں ہے، ادب سے کم ہے، اس لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو ہے وہ کہنا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ یہ الفاظ جو ہے نا، ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ اہل علم پوری مفصل تقریریں کرتے ہیں۔ اگر 2 گھنٹے بھی تقریر کی جائے تو پھر بھی وہ تشنا رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صفات جو ہیں بیان کی۔ ہم ان کو مختصر کر کے آگے چلیں گے۔ ارسل یرسل، ارسال کا معنی بھیجنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے۔ محبوب آپ خود ہی نہیں آگے، بلکہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ارسلناک ہم نے بھیجا ہے، آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں کوئی خود بخود آ جاتا ہے، کوئی فوج کے زور سے آ جاتا ہے، کوئی ووٹ کے زور سے آتا ہے، نہیں، آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے شاہدن، شاہد بنا کر۔ اب شاہدہ اس سے اس میں فاعل ہے شاہد،
شاہدہ یشہدو کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، اور شاہد حاضر۔ اب اس کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ ترجمہ بھی یعنی اعلیٰ حضرت نے کیا، اس سے پہلے جو مترجمین تھے انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا کہ اگر اس لفظ کا ترجمہ کریں تو ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، علم غیب کا مسئلہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا انا ارسلناک شاہدا، باقی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یا کسی نے کہا گواہ بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ اب اس پہ اعتراض ہوا بھائی شاہد، شاہد کا معنی گواہ، تو گواہ تو حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ شاہد، شاہدہ یشہدو گواہی دینا، تو گواہ ویسے شاہدہ یشہدو حاضر ہونا بھی معنی ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر گواہی لیا جائے ویسے تو شاہدہ یشہدو سے شاہد اس میں فاعل حاضر، تو اگر یہ گواہی معنی گواہی دینا ہی معنی مراد لیا جائے تو شاہد کا معنی گواہ، تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہو واقعہ کے وقت، جو موجود ہی نہیں ہے، واقعہ ہو رہا ہے ایمسٹرڈیم میں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے روٹرڈیم میں اور وہ جا کے گواہی دے بھائی، تو وہ کہ جج کہے بھائی تو موجود ہی نہیں تھا، تو دوسرے شہر میں تھا، تو کس طرح گواہی دے رہا ہے؟ گواہ تو وہ ہوگا جو موقع پہ موجود ہو، جو حاضر ہو، تو گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر ہو، اور حاضر اگر وہ نابینا نہیں ہے تو ناظر بھی ہوگا۔ ناظر کا معنی دیکھنے والا، حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ تو جب ایک آدمی حاضر ہے، موجود ہے، تو اگر وہ نابینا نہیں ہے تو دیکھے گا بھی، تو یعنی گواہ بھی حاضر اور ناظر ہوتا ہے، موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، حالانکہ شاہد کا یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کی تصریحات اور احادیث مبارکہ کے مطابق کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہدن، حاضر و ناظر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر بھی بنایا ہے، ناظر بنایا۔ اس کا معنی ذرا سمجھ لینا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں دفن کیا گیا۔ اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بہتر اور اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک دنیاوی زندگی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب جو حضور کا وصال ہوا، حضور کے انتقال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو زندگی عطا فرمائی وہ بہتر اور پہلے سے بھی اعلیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر بعد میں آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، لمحہ بہ لمحہ ترقی ہو رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، اور سارے جہان کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی اور ہاتھ کی ہتھیلی پہ کوئی رائی کا دانہ پڑا ہو، چھوٹی سی چیز پڑی ہو، اس طرح حضور ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور حضور جب چاہیں جہاں چاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جاتے ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بے نفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کہیں حضور کے غلام مل کے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر جلوہ گری فرماتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر اور ناظر ہیں۔ اب دیکھیے قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے پیٹھ پھیرتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اب دیکھیے قبر کے اندر مردے کو دفن کیا گیا اور اوپر منو مٹی ڈالی گئی، مٹی ڈالنے کے بعد اذا تولی عنہ اصحابہ، اس کے ساتھی اس کو دفن کرنے والے جب پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں تو انہ لیسمع قرع نعالہم، پاؤں کے جوتوں کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وہ مردہ سنتا ہے۔ اور مردے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مومن ولی اللہ ہو، مطلقاً مردہ جس میں سب ہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ایک عام آدمی کی جو قوت سماعت ہے وہ پہلے سے تیز ہو جاتی ہے، کہ اب اگر کسی زندہ آدمی کو اس طرح خدا نخواستہ قبر کے اپنا دفن کیا جائے تو اوپر کی آواز کو وہ نہیں سن سکے گا، لیکن مردہ جو ہے اس کی قوت سماعت تیز۔ جب عام مردے کی یہ بات ہے تو اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوگی اور نبیوں کی کیا شان ہوگی۔ بہرحال فرمایا کہ جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ساتھی چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے منکر اور نکیر دونوں آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اب یہ بٹھانا جو ہے یہ چونکہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس لیے عالم دنیا میں رہتے ہوئے نہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کی انتہا موت پہ ہوتی ہے، موت سے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی انتہا ہوگی قیامت پر۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ تو تین یعنی یہ عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ۔ عالم برزخ بھی ویسے آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ 12 یہ قیامت تک ہوگا اور قیامت سے پھر عالم آخرت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو عالم برزخ میں چونکہ وہ ہے تو اب قبر کے اندر، یہ قبر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ اگر کسی کو قبر میں نہیں دفن کیا گیا تو جہاں ہوگا فرشتے اس کا وہیں پہ حساب لے لیں گے۔ بلکہ اگر کوئی جلا دیا گیا کسی کو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتا ہے اور فرشتے اس کو اسی طرح وہیں سے اس کا حساب لے لیتے ہیں۔ کسی کو درندوں نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اجزاء کے ساتھ اس کی روح کا رابطہ اور کنیکشن قائم فرما دیتا ہے اور اس کا حساب وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پر قبر میں ہوتا ہے تو اس لیے قبر کا ہی ذکر ہے۔ فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب یہ سوال سب سے ہوتے ہیں، مومن اور کافر پھر اپنے اپنے یعنی اعمال کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہاں وہ عالم برزخ جو ہے عالم آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، وہاں تو
سب پہ ہر چیز روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی اور کھل جائے گی اور کوئی پوشیدگی نہیں رہے گی اور سب کو معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اس لیے یہ پہچان نہیں کرائی جائے گی کہ پہچانتا ہے کہ نہیں، وہاں سب پہچان لیں گے، لیکن سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور جب اس پہ کانا آتا ہے تو یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے، یعنی جو کام زمانہ گزشتہ میں مسلسل ہوتا رہا ہے، زمانہ گزشتہ میں جس کو انگریزی میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، یہ ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ ایک کام زمانہ ہے گزشتہ میں مسلسل ہوتا رہا ہے۔ تو ما کنت تقول، اس کا معنی ہوگا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ذرا غور کیجیے، اس سوال کا مقصد کیا ہے کہ کیا تو ان کو اللہ کا رسول مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ کیا ان کی رسالت کا انکار تو نہیں کرتا تھا؟ یعنی سبھی سے سوال ہوگا نا، مسلمان سے بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے کہ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد تیسرا نبی، اس کے بعد نبی، انبیاء کرام اس ڈیوٹی کو ادا کرتے تھے، لیکن اب یہ ڈیوٹی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے کے تک پہنچایا جائے، دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچایا جائے۔ اور اس کام کے لیے یہ یعنی جتنا مشکل کام ہے اس کے لیے اتنی ہمت درکار ہے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانا اور مخلوق خدا کو ان کے وہ نظریات جن پہ وہ پہلے سے قائم ہیں ان سے ہٹا کے ان کو یعنی اللہ کی طرف بلانا، یہ مشکل کام ہے، اور اس کے لیے یعنی ہمت درکار ہے، اور اس کے لیے پھر انبیاء کرام کا طریقہ اور جس طرح انبیاء کرام نے تبلیغ کی ہے وہ طریقہ درکار ہوتا ہے کہ ہمت، کوشش بار بار کہا جائے اور بار بار کہا جائے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، انسان ہر مسلمان اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو ادا کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا رہے، آگے اگر کوئی قبول کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں قبول کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ بہرحال یہ ڈیوٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، نیکی کی طرف، اسلام کی طرف بلانا، کفر سے برائی سے روکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو داعی اللہ بنا کر بھیجا اور اپنے امت کی بھی ڈیوٹی لگا لی کہ قیامت تک کے لیے ساری امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میرے محبوب یہ میری طرف بلانے والے ہیں، داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ اسی کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور یہ چمکا دینے والے آفتاب ہیں، روشن کرنے والے چراغ ہیں، روشن کرنے والے سورج ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دلوں پہ پڑتا ہے اور دل روشن ہوتے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ان کو معرفت کی منزلیں جو ملتی ہیں، طریقت اور حقیقت کی منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو روشن کرتے ہیں، دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اے محبوب، آپ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر، یہ صفتیں لے کر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ بإذنہ
اور سراج منیر ان صفات کے ساتھ تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لا تعداد بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، یعنی کسی نعمت کا اس طرح تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں ایک بڑی شان والا رسول بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر احسان جتلایا ہے، جس کو کہتے ہیں منّا یا منو، کہ میں نے تم پر احسان، کسی احسان کا اس انداز میں تذکرہ کیا تو اس چیز کا کہ میں نے اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ بَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے محبوب کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے بظاہر، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قیامت تک آنے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، وَدَّعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف کو، ان کی طرف سے جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، راہ راست پہ چلنے کے لیے ظاہر بات ہے ان کی طرف سے طعن و تشنیع ہوگی، ان کی طرف سے باتیں ہوں گی، وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو، ان کے طعن و تشنیع کو نہ دیکھو، تم اپنے رب کو دیکھو، رب کے حکم کو دیکھو، رب کے حکم پہ چلو۔ تو فرمایا وَدَّعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف کو چھوڑ دو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز۔